بسم اللہ الرحمن الرحیم. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کے اس مصیبتوں بھرے پر فتنہ دور میں خود سے مسکرانا، مسکراتے رہنا ایک مشکل کام ہے، لیکن اس سے بھی ایک کٹھن اور مشکل کام دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا ہے. انسان کا ہر کوئی انسان جو بھی اس دنیا میں موجود ہے وہ کسی نہ کسی طرح کے مصائب میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے. لیکن اصل انسانیت تو یہ ہے کہ انسان اپنا غم بھلا کر، اپنی پریشانی بھلا کر، اپنے مصائب بھلا کر دوسروں میں اس طرح گھل مل جائے کہ جیسے اسے کوئی غم لاحق ہی نہ ہو. اگر ایسا کر گزریں تو اپنا غم بھی، اپنی تکلیف بھی، اپنی پریشانی بھی کم ہو جاتی ہے اور دوسروں کے دلوں میں بھی اور چہروں پر بھی ہم مسکراہٹیں بکھیرنے کا باعث بن جاتے ہیں. لیکن ذرا سا غور کیجئے اپنے معاشرے پر، ذرا سا غور کریں. یہاں ہمارے اندر ایک ایسی خصلت، ایک ایسی خرابی موجود ہے کہ لاکھوں نعمتیں پاس ہونے کے باوجود چھوٹی چھوٹی سی آزمائشوں اور چھوٹی چھوٹی سی ناکامیوں پر ناشکری کے کلمات ہماری زبانوں پر رہتے ہیں. جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے اس پہ شکر گزار ہونا ہمیں آتا ہی نہیں، اور ناشکری سے تو ہر لمحہ ہم بھرے رہتے ہیں. اور جب ناشکری دلوں کے اندر بھری رہتی ہے تو پھر زبان سے جلے کٹے، زبان سے کڑوے الفاظ دوسروں کے لیے نکلتے ہیں. جب اپنا دل پریشان اور ناشکری سے لبریز ہوتا ہے تو ہم فرض سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو بھی برا بھلا کہا جائے. ہم لازم سمجھ لیتے ہیں کہ دوسروں کی بھی برائیاں نکالی جائیں. ہم دوسروں کی دکھتی رگ کو مزید دکھی کرنا فرض سمجھ لیتے ہیں. دوسروں کے زخموں پر نمک چھڑکنا لازم کر لیتے ہیں اپنے اوپر، اور پھر ساتھ ہی ساتھ دوسرے کو نیچا دکھانا، دوسرے کے رشتے زخموں کو مزید گہرا کرنا یہ اپنا شیوا بنا لیتے ہیں. لیکن ہمیں تو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا ایک دوسرے کے درد کا درما کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے درد کو دور کرنے کے لیے، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے کے لیے اور اپنی تکلیف بھلا کر دوسرے کو خوشیاں دینے کے لیے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا چہرہ حشاش بشاش اور دل غمگین ہوا کرتا ہے. لیکن یہاں پر تو دل غمگین ہونے کے ساتھ ساتھ چہروں پر بھی مردنی چھائی جاتی ہے، مردنی ہی مردنی، بے رونقی. اور پھر اس مردنی کا اظہار زبان سے دوسروں کے لیے بھی ہوتا ہے. دوسروں کو مسکراہٹوں کے پھول دینے کی بجائے انہیں کانٹوں بھرے ہار دیے جاتے ہیں.
ذرا غور تو کیجئے، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں، ان کا اسوہ کیسا تھا، ان کی سیرت کیسی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بلا کہنے کی نہیں تھی۔ آپ دوسروں کی برائی کے بدلے میں ان کو دعا دیا کرتے تھے، ان کی برائیوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے، اور کبھی ذاتی انتقام نہیں لیتے تھے۔ آپ ذرا اس بات پر بھی نظر کیجئے، فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ لوگ گردنیں جھکائے موجود تھے جنہوں نے آپ کے قتل کی سازش کی، آپ کو اذیتیں دیں، آپ کے صحابہ کو زندگیوں سے محروم کیا، اور طرح طرح کی اذیتوں سے آپ کو مجبور کیا کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر جائیں۔ وہ سب گردنیں جھکائے موجود تھے، لیکن نبی اپنا غم بھلا کر دوسروں میں خوشیاں بانٹنے والے تھے۔ آپ دیکھیے کس طرح انہوں نے فرمایا اس دن، لا تثریب علیکم اليوم، کہ جاؤ آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں، تم سب آزاد ہو۔ خوشیاں بانٹی ہیں، مسکراہٹیں بانٹی ہیں، اور اس سے پھر دیکھیں نتیجہ کیا ہے۔ نتیجہ یہ کہ جو غیر بھی تھے، جو غیر مسلم بھی تھے، وہ جوک در جوک، فوج در فوج اسلام کی طرف کھینچے چلے آئے ہیں۔ جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زباں سے، جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زباں سے، نہیں لگتی کچھ اس میں محنت زیادہ۔ اب ذرا ہم دیکھیں ہمارا طرز عمل کیوں ایسا ہے۔ اصل میں ہم دوسروں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، نفرتیں ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں۔ یاد رکھیے، دوسروں کو نیچا دکھائے بغیر بھی، محبتیں قربان کیے بغیر بھی، نفرتوں کے بیج بوئے بغیر بھی ہم کام کر سکتے ہیں۔ وہ ایک بڑی اچھی مثال دی جاتی ہے نا، کسی ٹیچر نے ایک وائٹ بورڈ پر یا بلیک بورڈ پر ایک چھوٹی سی لکیر کھینچ دی اور طلبہ سے کہا کہ کون تم میں سے بغیر چھوئے اس لکیر کو لمبا کر دے گا؟ تو سب نے ہار مان لی، اور ایک لڑکے نے آ کر اس لکیر کے ساتھ ایک بڑی لکیر کھینچ دی۔ دوسروں کو مٹانے کی بجائے، نیچا دکھانے کی بجائے، اپنے کردار کو اتنا بلند کیجئے کہ وہ اونچا نظر آئے، دوسروں کو نیچا مت کیجئے۔ کیونکہ اگر ہم یہ محبتیں بانٹیں گے تو محبتیں پائیں گے، ورنہ معاشرے میں بے سکونی، بد امنی اور فسادات ہی جنم لیں گے۔ اپنی بات کا اختتام ایک شعر پر ہی کرنا چاہوں گا۔ آج اشعار اللہ ہی کی طرف سے ذہن میں امڑ کر آ رہے ہیں، تو ایک شعر پر ہی اختتام کرنا چاہوں گا کہ محبتوں میں ہر ایک لمحہ وصال ہوگا، یہ طے ہوا تھا، بچھڑ کے بھی ایک دوسرے کا خیال ہوگا، یہ طے ہوا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔